الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کے واسطے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے واسطے، صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کے واسطے دین بھیجا، اور اس میں اللہ نے عام لوگوں کے حقوق متعین کیے تاکہ ایک انسان کی ذات سے کسی دوسرے انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے کامل مسلمان ہونے کی، پورا مسلمان ہونے کی یہ پہچان بتائی ہے، اس لیے عام مسلمانوں کے حق متعین کر دیے، وہی یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہر مسلمان سے السلام علیکم اور مصافح میں پیش قدمی کیا کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو رحمت خداوندی کے 70 حصوں میں سے ایک کم 70 حصہ اس کو ملتے ہیں، 69 حصے اس کو ملتے ہیں جس نے مصافح میں ابتدا کی، اور ایک دوسرے شخص کو ملتا ہے۔ دو چیزیں ہیں دوستو یہاں پر، ایک ہے سلام اور ایک ہے مصافحہ۔ سلام کرنے میں پہل بھی کرو اور سلام کثرت سے بھی کرو۔ پہل کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی یہ کوشش کرے کہ میں سلام کروں، ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میں سلام کروں، اس بات کا منتظر نہ رہے، اس بات کا انتظار نہ کرے کہ دوسرے مجھے سلام کریں۔ جو شخص اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں، وہ متکبر ہے، اور تکبر بہت بری عادت، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے اور نیکیاں جتنی زیادہ اس کو ملتی ہیں وہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر اس کے دل میں تکبر بھی ہوتا ہے تو سلام میں پہل کرنے کی برکت سے تکبر دل سے نکل جاتا ہے۔ یہ تو بہرحال سلام میں پہل کریں، ایک بات۔ اور کثرت سے سلام کرنا کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو سلام کرو، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو، اپنے سے چھوٹے کو بھی سلام کرو اور اپنے سے بڑے کو بھی سلام کرو۔ یہ بس ہر مسلمان کو سلام کرو۔ یہ مجھے سلام نہیں کرتا، یہ بہت متکبر ہے، وغیرہ وغیرہ سب باتیں آپ کی بجا، لیکن جو شخص سلام چھوڑ دیتا ہے وہ خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ تو دوسرے کی بری عادت کی وجہ سے، دوسرے کی بری خصلت کی وجہ سے آدمی اپنا نقصان کیوں کرے؟ اس کو چاہیے کہ وہ سلام کرے۔ یہ چلو، مسلمان کی عدم موجودگی میں بھی اس کی مدد کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص اس کی برائی کر رہا ہو، اس کی توہین کر رہا ہو، اس کی آبرو پر دھبا لگا رہا ہو، تو تم اس کو مٹا دو، یعنی تم اس کی صفائی دو کہ وہ ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جہاں کسی مسلمان کی آبرو ریزی ہو رہی ہو تو جو مسلمان اس وقت میں اس کی مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ضرورت کے وقت اس کی مدد فرما دے گا۔
اور جو مسلمان اس کی کچھ پرواہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کے موقع پر مدد نہیں کرے گا۔ بات تو صاف سمجھ میں آ ہی گئی ہے، پھر اور سن لیجیے گا۔ اگر ہمارے سامنے کوئی شخص کسی کی برائی کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، بے عزتی کر رہا ہے، وہ شخص موجود نہیں ہے یہاں سے، اور ہم جانتے ہیں کہ واقعی وہ ایسا نہیں ہے، تو اس موقع پر ہمیں کم از کم اتنا تو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی وہ تو بہت اچھا آدمی ہے، یہ تو سب باتیں غلط ہیں۔ بس یہی اس کی مدد ہے اور یہی اس کی صفائی ہے۔ یہ اگلی بات سمجھیے گا، شریر لوگوں کی بھی اس نیت سے مدارات کر لینی چاہیے، یعنی ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر لینا چاہیے، تاکہ اس طرح سے ان کے شر سے محفوظ رہے۔ شریر لوگوں کی بھی اس نیت سے مدارات کر لینی چاہیے، ان کے ساتھ نرمی کا، خوش مزاجی کا برتاؤ کر لینا چاہیے، تاکہ ان کے شر سے محفوظ رہے۔ بات بالکل صاف ہے، صحیح ہے۔ جی ہاں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ اس قدر مستغنی، یعنی کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، جس کی کوئی مثال نہیں، وہ مجھے یاد آ گیا تو آپ کو واقعہ بھی سنا دوں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی، ان اکابر علماء نے 1857 میں انگریز کے ساتھ ایک جنگ کی تھی، جنگ آزادی شاملی میں، بڑا کامیاب رہا ان کا یہ، اور مشہور واقعہ ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد جب انگریز نے دوبارہ ہندوستان پہ غلبہ حاصل کر لیا تو ان لوگوں کی تلاش اور دھر پکڑ شروع ہوئی جنہوں نے اس میں حصہ لیا تھا۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے بھی وارنٹ کٹ گئے، ان کی بھی گرفتاری کا حکم ہو گیا۔ تو وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ مکہ مکرمہ اس وقت ترکی حکومت کے تحت میں تھا، انگریزوں کے حکومت میں نہیں تھا۔ اب چونکہ سب کچھ یہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہاں کچھ تھا نہیں، اور جانتا پہچانتا بھی نہیں کوئی تھا، تو فاقوں پر فاقے۔ ایک بار حضرت حرم شریف میں تشریف لے گئے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حرم شریف میں تشریف لے گئے، اور اس فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو اس بے ہوشی کے عالم میں حضرت حاجی صاحب نے 2 فرشتے دیکھے، حضرت جبریل علیہ السلام کو اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ اپنی بات کا پکا آدمی ہے، یعنی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد حضرت کو جب ہوش آیا، نماز پڑھی اور اپنے مقام پر چلے گئے، تو حضرت جبریل کے ساتھ حضرت میکائیل کا نظر آنا تو وہ آئندہ کے واسطے خوشحالی کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارشیں برسانے، لوگوں کو روزی پہنچانے وغیرہ کے کام پر متعین کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت حاجی صاحب کو ماشاءاللہ جو خوشحالی نصیب ہوئی، تو پھر زندگی بھر کوئی دشواری نہیں پیش آئی۔ ہاں،
اور اسی کا ایک قصہ غالباً اسی کے بعد ایک دوسرا یہ واقعہ پیش آیا، وہ بھی سنا دوں میں آپ کو۔ اس واقعے کے بعد جب حضرت اپنے کمرے پہ تشریف لائے تو کسی نے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا تو ایک شخص اندر آیا اور وہ ایک آج کل تو ڈش کہتے ہیں، اس میں کھانا لے کر آیا، حضرت کو پیش کر دیا اور وہ شخص وہیں بیٹھ گیا۔ حضرت نے کھانا کھایا، کچھ بچ گیا تو تنگ دستی کا جو عالم تھا وہ تو آپ کو معلوم ہے، ابھی سن ہی لیا۔ کھانا سے فارغ ہونے کے بعد ایک خیال آیا کہ میں اس کو ڈھک کر رکھ دوں، یہ دوسرے اگلے وقت میں کام آ جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا خیال آیا کہ جس نے اب کھلایا ہے وہ دوسرے وقت میں بھی کھلائے گا، اس لیے میں یہ کھانا ان کو جو لے کر آیا ہے واپس کر دوں۔ اسی پر عمل کیا کہ وہ جو کھانا لے کر آیا تھا، باقی بچا ہوا کھانا اس کو دے دیا۔ اب وہ کون تھا کون نہیں تھا اس کا اندازہ آپ اس سے کر لیجئے گا کہ اس شخص نے کہا کہ اگر آپ پہلے خیال پر عمل کر لیتے، کون سے خیال پر، کہ اس کو رکھ دو اگلے وقت میں کام آ جائے گا، تو زندگی بھر تنگ دستی ختم نہ ہوتی۔ اور جب آپ نے اس پر عمل کیا، دوسرے خیال پر عمل کیا کہ جس نے اب کھلایا وہ دوسرے وقت بھی کھلائے گا اور یہ کھانا واپس کر دیا، جب آپ نے دوسرے خیال پر عمل کیا تو اب انشاءاللہ کبھی تنگی پیش نہیں آئے گی۔ ہاں، یہ واقعہ میں نے سنایا آپ کو استغنا پر، مانگنے کا کیا سوال کسی سے۔ لیکن ایک مرتبہ مکے کے ایک بڑے شخص نے علماء میں کہہ لو، صوفیہ میں کہہ لو، درویشوں میں کہہ لو، کچھ تقسیم کیا، اور حضرت حاجی صاحب کو بھی وہ شخص جانتا تھا، تو حضرت حاجی صاحب کو کچھ نہیں دیا جی، اور دے بھی کیا رہا تھا، پیسہ دو پیسہ، اس زمانے کے لحاظ سے جو بھی اس کی حیثیت تھی۔ تو حضرت حاجی صاحب نے اس سے مانگا کہ بھائی تم نے سب کو دیا، ہمیں تو دیا نہیں تم نے۔ تو اس نے معذرت کی اور حضرت کو بھی پہنچایا۔ تو جو لوگ ان سب حالات سے واقف تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ تو آپ نے اپنی عادت شریفہ کے خلاف کیا اور ان سے مانگا۔ میں ہاں، یہ لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں، یہ لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان سے دوری اختیار کرتا ہے تو اس کے ستانے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو کسی شریر کے شر سے بچنے کے واسطے، کسی شریر کی شرارت سے بچنے کے واسطے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، مدارات کا معاملہ کرنا، یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ اس سے پوری بات آپ کے اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آگے ایک حدیث پاک سنائی جا رہی ہے، اب وہ حدیث بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ حدیث سے پہلے واقعہ میں نے اس لیے سنایا اور پوری بات اس لیے میں نے سمجھائی کہ اگر کوئی شخص حدیث پاک میں شک کرنے لگے، اعتراض کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے لگے، تو ذرا یہ بات بھاری ہے۔ ہاں، اس لیے میں نے پہلے پوری بات آپ کو سنا دی، سمجھا دی، تاکہ حدیث پاک پر کوئی اعتراض نہ ہو، ہمارے دل میں کوئی اشکال نہ ہو، اعتراض نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی اجازت چاہی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو، برا آدمی ہے یہ۔ جب وہ اندر آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی کے ساتھ اس سے باتیں کی، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی قدر کر رہے ہیں، اس کا بڑا اکرام اور احترام فرما رہے ہیں۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا شخص قیامت کے دن وہ ہے جس کی برائی سے بچنے کے لیے لوگ اس کو چھوڑ دیں۔ برا شخص قیامت کے دن وہ ہے جس کی برائی سے بچنے کے لیے لوگ اس کو چھوڑ دیں۔ نیز اسی حدیث میں آیا ہے کہ جس طریقے سے انسان اپنی آبرو بچا لے، اور یہ صدقے میں شمار ہے۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ لوگوں سے ان کے اعمال کے مطابق میل جول رکھو، البتہ برے لوگوں کو دل میں جگہ نہ دو۔ یہ غالباً یہی حدیث ہے، یہ ایک دوسری حدیث ہے، اس میں اتنی بات تفصیل سے نہیں آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا آدمی تو یہ اچھا نہیں ہے، لیکن اس کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ اور جب وہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی اور اس پر بٹھایا، اور اس کے ساتھ بڑے احترام اور اکرام سے باتیں کی، احترام اکرام کے ساتھ اس کو رخصت کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ شروع میں تو آپ نے فرمایا تھا اس کو آنے دو، کوئی اچھا آدمی نہیں ہے وہ، آنے دو اس کو، لیکن پھر اس کے ساتھ بڑے اکرام کا معاملہ فرمایا، احترام کا معاملہ فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہی جواب دیا تھا کہ برے آدمی کے شر سے بچنے کے واسطے یہ عمل ہے۔ آپ اس طرح آسان الفاظ میں سمجھیے گا۔ اگر ایسا شخص راستے میں ملے سلام کر لو، تاکہ اس کے غیظ غضب اور غصے سے بچے۔ اگر وہ دعوت کرے تو باوجود یہ کہ ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے، کسی طریقے سے اپنی حاضری لگا دو، یہ مطلب ہے۔ جب وہ آوے تو بات مانی جاوے نہ مانی جاوے، لیکن اکرام کا معاملہ کرو، یہ چیز بات۔ زیادہ تر مسکینوں کے پاس اٹھو بیٹھو اور مالدار لوگوں سے پرہیز کرو۔ زیادہ تر مسکین لوگوں کے پاس اٹھو بیٹھو اور مالدار لوگوں سے پرہیز کرو، یہ سارا۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ ہاں دیکھو، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، جی ہاں، جو بیت المقدس میں جاتے تو جو بالکل غریب تنگ حال لوگ ہوتے تھے ان کے پاس بیٹھتے تھے اور یوں فرماتے تھے کہ اللہ کا مسکین بندہ، یعنی میں اللہ کے مسکین بندوں میں بیٹھ گیا، یہ فرماتے۔ کوئی فائدہ ہوگا تبھی تو اللہ کے نبی یہ عمل کرتے تھے۔ اور دوستوں فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب ہم کسی مالدار آدمی کے گھر جاتے ہیں اور اس کے صوفے، فرنیچر، اس کا پتھر، اس کی ٹائل،
اس کا ادھر ادھر جو دیکھتے ہیں تو کم از کم ہمارے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار مجھے بھی ایسا مل جاتا، مجھے بھی ایسا مل جاتا۔ بہت سی مرتبہ آدمی ناشکری پر اتر آتا ہے، اور بہت مرتبہ تو اللہ ہی پر اعتراض کرنے لگتا ہے۔ اللہ پر مشہور اعتراض کیا ہے؟ ارے واہ، ہم تو رات دن اللہ اللہ کرتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، ہمارا تو حال یہ ہے، اور یہ اللہ کے نافرمان بندے جو نہیں کرنا چاہیے وہ سب کچھ کرتے ہیں اور موج مستی لے رہے ہیں۔ یہ اعتراض اللہ پر کرتے ہیں، مشہور اعتراض ہے، گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں تو یہ اعتراض کر بیٹھتا ہے آدمی، یہ اعتراض کر بیٹھتا ہے۔ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے، ان کے گھروں میں ان کے پاس جانے سے وغیرہ وغیرہ مال کی محبت پیدا ہوتی ہے، حرص پیدا ہوتی ہے، حرص پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ باتیں آپ نے سنی تو مسکینوں کے پاس بیٹھنے سے سب اس کا الٹا ہوگا۔ جی، مثال کے طور پر وہ شخص میرے سے بھی زیادہ تنگ حال ہے تو دل میں خیال یہ آئے گا کہ اللہ کا شکر ہے تیرے پاس تو بہت کچھ ہے۔ دل میں خیال آئے گا کہ تو ہی تنگ دست نہیں ہے، تو ہی پریشان نہیں ہے، تیرے جیسے تو دنیا میں اور بھی بہت سارے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جس طرح یہ صبر شکر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، مجھے بھی صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ زیادہ تر مسکینوں کے پاس اٹھو بیٹھو اور مالداروں سے بچو۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ مجھے مسکین ہونے کی حالت میں زندہ رکھ، اور مجھے مسکین ہونے کی حالت میں موت دو، اور مسکینوں کی جماعت کے ساتھ مجھے میرا حشر فرما۔ کچھ فائدہ ہوگا تبھی تو۔ ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود اس عہدے اور بادشاہت کے جب مسجد میں تشریف لے جاتے، کسی مسکین کے پاس بیٹھتے اور فرمایا کرتے کہ مسکین اپنے مسکین بھائی کے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ اے اللہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں، تو حکم ہوا ان کے پاس جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، دوسروں کے ظلم و زیادتی سے وغیرہ وغیرہ، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ درمیان میں جو بات یاد آئے وہیں سنا دینی چاہیے۔ ابھی ایک بات آ رہی تھی وہ ذہن سے نکل گئی۔ چلیے خیر، ہاں آ گئی، یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام اور کوئی ایک نیا فرشتہ جو اب تک نہیں آیا تھا، اب تک نہیں دیکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے دونوں۔ وہ جو دوسرا فرشتہ تھا نیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے محمد، نبوت اور بادشاہت لینا چاہتے ہو یا نبوت اور مسکنت لینا چاہتے ہو؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اے محمد، نبوت اور بادشاہت لینا چاہتے ہو یا نبوت اور
مسکنت لینا چاہتے ہو، مسکنت مسکین لینا چاہتے ہو، تو دیکھو صحیح بات تو یہ ہے جہاں مسکنت اور غربت کے اپنے فائدے ہیں تو بادشاہت کے اور حکومت کے بھی اپنے فائدے ہیں۔ ہاں، اس لیے اس کا جواب دینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوچا اور حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، یعنی گویا کہ ان سے مشورہ طلب کیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ نبوت اور مسکنت لے لو۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ چلیے حتی الامکان جہاں تک ہو سکے ان لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے پاس بیٹھنے سے دین کا فائدہ حاصل ہو، اور ان کے پاس بیٹھو جن کو دین کا فائدہ پہنچا سکو۔ حتی الامکان جہاں تک ہو سکے ان کے پاس بیٹھو جن سے دین کا فائدہ حاصل ہو، اور ان کے پاس بیٹھو جن کو دین کا فائدہ پہنچا سکو۔ سیکھنے کے واسطے بیٹھو کسی کے پاس یا سکھانے کے واسطے بیٹھو، اور غفلت والوں سے دور رہو، جی غفلت والوں سے دور رہو۔ آپ کو بھی واسطہ پڑتا ہوگا، ہمیں بھی خوب پڑتا ہے واسطہ۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جب بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے ہی اب باغ کا ذکر ہو رہا، اب دکان کا ذکر ہو رہا، اب میں نے وہاں پلاٹ لیا تھا، وہ اتنے کا میں نے خریدا، اتنے کا میں نے بیچا، بس اسی کا ذکر، اسی کا یہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ خاموش بھی رہیں تو ان کی خاموشی سے بھی اللہ یاد آتا ہے، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے، اور تنہائی سے اچھا ہم نشین بہتر ہے۔ یہ خیال کرو کہ اگر تم ایسے شخص کے پاس آتے جاتے رہو جو ہر دفعہ تمہارے کپڑے کا ایک تار یا داڑھی کا ایک بال نوچ لیا کرے تو ضرور تم کو اندیشہ ہوگا کہ اس طرح تو عن قریب کپڑا ہی ختم ہو جاوے گا اور داڑھی ہی ندارت ہو جاوے گی، اور اگر تم اس کے پاس آمد و رفت چھوڑ دو گے بس اس طرح جس کی صحبت، اچھا تو تم اس کے پاس آمد و رفت چھوڑ دو گے، یعنی جہاں سے تمہیں یہ خطرہ لو وہاں تم اس کے پاس آنا جانا چھوڑ دو گے، بس اسی طرح جس کی صحبت سے حبہ برابر بھی، دانے کے برابر بھی دین کی کمی محسوس ہو تو اس سے پرہیز کرو، ورنہ تھوڑا تھوڑا ہو کر ایک دن سارا دین برباد ہو جائے۔ بات یہ پوری ہو گئی۔ اوپر سے یہاں تک بات چلی ہے نیک صحبت کی اور بری صحبت سے بچنے کی، جی، اور ماشاءاللہ یہ بات آپ بار بار سنتے رہتے ہیں تو آپ کو خوب معلوم ہے۔ ہاں، نیک صحبت میں جو فائدہ ہے وہ بیان سے کہیں باہر ہے۔ جی ہاں، ایک حدیث پاک میں آیا ہے
وجبت محبتی فی المتحابین فیّا، وجبت محبتی فی المتجالسین فیّا۔ وہ دو آدمی جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری محبت بھی ان کے واسطے لازم ہے، یعنی میں بھی لازمی طور پر ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور جو دو آدمی میرے تعلق کی بنا پر آپس میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، میری محبت ان کے واسطے واجب اور لازم ہے۔ یہ اچھی صحبت اختیار کرو، بری صحبت سے بچو، یہی بات اس میں ہے۔ مسلمان بھائی اگر بیمار ہو جاوے تو اس کی مزاج پرسی کرو، اور انتقال کر جاوے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اور اس کے بعد یعنی انتقال کرنے کے بعد بھی، دفنا دینے کے بعد بھی، اس کے بعد بھی کبھی کبھی قبرستان میں جا کر ان کی قبر پر ہو آیا کرو، اور ان کے لیے ایصال ثواب اور استغفار کیا کرو، اور ان کے لیے اللہ سے رحمت مانگتے رہا کرو۔ بات بالکل صاف ہے۔ خاص طور سے پڑوسی، خاص طور سے اپنی جان پہچان کے لوگ، دوست احباب، کبھی کبھی ان سے ملاقات یا آج کے اعتبار سے فون پہ بات اسی لیے کر لیا کرو کہ ان کی خیریت دریافت کرنا ہے۔ اگر بیمار ہیں تو ان کو تسلی دے دو، ان کے پاس 2 گھڑی جا کر بیٹھ جاؤ، اس سے آدمی کی بڑی ہمت بڑھتی ہے، غم دور ہوتا ہے، تکلیف کی شدت کم ہوتی ہے، یعنی تکلیف کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ یہ تو بات ہوئی زندگی، یہ بات پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک بات آپ سے میں عرض کرتا ہوں، آپ سب حضرات سے، اس میں تکلف نہ کیجیے گا۔ جب بھی کوئی مہمان آوے جب بھی اس کو چائے پلائی جاوے، جب بھی کوئی آوے جب بھی اس کو بسکٹ کھلائے جاوے، جب بھی کوئی آوے جب بھی مٹھائی اور پھل پیش کیے جاوے، تو یہ معاملہ ذرا اچھا نہیں ہے۔ آنے والا بھی تکلف محسوس کرتا ہے، اور جس کے پاس جایا جاتا ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں تو بس وہ پرانی بات پسند آتی ہے۔ کون سی بات؟ جب آدمی گیا بھائی پانی پلا دیا، کھانے کا وقت ہوا کھانا کھلا دیا، ناشتے کا وقت ہوا ناشتہ کرا دیا، بس بات ہو گئی۔ جب بھی جاوے جس وقت بھی جاوے اسی وقت اس کے سامنے دسترخوان لگے، دونوں کے لیے تکلیف دہ ہے، دونوں کے لیے۔ اور ایسے میں مزاج پرسی کرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ وہ خود بار محسوس کرتا ہے جس کے پاس ہم جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے چائے، پھر دوسرے کے لیے چائے، پھر تیسرے کے لیے چائے، تو اس کی وجہ سے عیادت مزاج پرسی تو نہ چھوڑو، لیکن اس عادت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ اور بھائی جب کسی مسلمان کا جنازہ دیکھو، ممکن ہو بلکہ کوشش کرو کہ اس کے نماز جنازہ میں شریک، اور کوشش کرو کہ قبرستان جاؤ، چاہے وہ اپنے جان پہچان کا ہے یا نہیں، اور دفن تک شریک رہو، اور پھر کچھ پڑھ کر اور ایصال ثواب کے بعد واپس آؤ۔ اس کے بعد بھی عام لوگوں کے قبرستان میں، جس کو گور غریبہ کہتے ہیں، کبھی کبھی جایا کرو، اور وہاں کچھ پڑھ کر سب کو ثواب پہنچا دیا۔ اسی طریقے سے اپنا شیخ، اپنے استاد، اپنا باپ، اپنا بھائی،
یہ جو حضرات دنیا سے رخصت ہو چکے، کبھی کبھی ان کی قبر پہ جاؤ اور کچھ پڑھ کے ثواب پہنچا، یہ دعائے مغفرت کرنا ہے جس میں کہا۔ اگر کسی کو چھینک آوے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہا کرو۔ اگر کوئی شخص چھینک کر الحمدللہ کہے تو سننے والے پر یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔ یہ اگر تم سے کوئی مشورہ کرے تو تم اس کو صحیح مشورہ دے دیا کرو۔ اور یہ بڑی ضروری بات ہے، بڑی ضروری بات ہے۔ چونکہ اس کے نقصانات ہم نے بھگت لیے، لوگوں کو دیکھ لیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوس، اپنے کنبے کے لوگ، دوسروں کی بات تو چھوڑیے گا، یہ نہیں چاہتے کہ اگر یہ شادی کرے تو ہمارے سے اچھی کریں، بلکہ مشورہ بھی ایسا الٹا دیں گے، ایسی الٹی رائے دیں گے جس سے کام سنورنے کے بجائے کام بگڑے۔ اب صورتحال یہ ہے، مکان بنا رہے ہیں، چلو مستری صاحب، انجینئر صاحب تو اپنی اجرت لے کر، پیسہ لے کر جو مشورہ دیتے ہی ہیں، لیکن کسی جانکار اپنے خاندان سے، پڑوسی سے مشورہ لو، الٹا مشورہ دے گا، اس کا مکان اچھا نہ بن جائے۔ جی، تو یہ جو ہے شیطانیت ہے، انسانیت نہیں ہے، یہ مسلمانی کا تقاضا نہیں ہے۔ جب تم سے کوئی مشورہ کرے تو پوری امانت داری، دیانت داری کے ساتھ جو بات آپ کے ذہن میں صحیح آوے وہ صحیح بات ہو، الٹا مشورہ نہ۔ المختصر، اپنے نفع کو، اپنے نفس کو نفع پہنچانے کے واسطے آمادہ اور تیار کرو، اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچاؤ۔ یہ تمام حقوق کا حاصل اور تمام حقوق کا خلاصہ یہ ہے۔ بات پوری ہو گئی یہاں تک۔ کیا وقت ہوا بھائی؟ 54 ہو گئے، 10-15 منٹ ہیں ابھی۔ ہاں 5 بج کے، اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ جن کو وضو کرنا ہے وضو کر لیجئے گا، اور باقی سب حضرات اگلی صف میں بیٹھ جائیے گا، ذکر کر لیجئے گا۔ جمعے کا دن ہے اور غروب آفتاب سے پہلے، جمعے کے دن غروب آفتاب سے پہلے ایک دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تو دعا کر لیجئے گا، ذکر کر لیجئے گا، دعا ہاتھ اٹھا کر لیجئے گا، یا دل ہی دل میں کر لیجئے گا۔ جن کا وضو نہیں ہے وضو کر لیجئے گا، اور